سوال یہ ہے کہ ایک عالم دین یہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ یتیم بچوں کی کفالت کا مسئلہ اس وقت موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی دیکھ بھال کفالت میں مشکل آ رہی ہے تو پھر تم اس صورت میں ایک سے زیادہ خواتین سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس امکان کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں جبکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں تھیں، تو حضور نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا۔ تو ہم اس بات کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں کوئی مشکل آزمائش نہیں آئے گی۔ یہ پوری زندگی ایک آزمائش ہے، اس میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں، اور دین کے علم میں اس کو سیکھنے میں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک عالم سے متاثر ہیں اور کسی موقع پہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بات غلط لگتی ہے، کوئی اور عالم ہے جو زیادہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ اب انسان کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں، ایک افیلیشن ہوتی ہے جو انسان کو ایک جانب روکتی ہے کہ کسی اور کی بات نہ سنو، لیکن بہرحال حق پسندی کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی اسی بات کو مانے کہ جو بات صحیح لگتی ہے۔ اور بعض اوقات ٹھیک ہے کہ دونوں جانب سے دلائل بہت زوردار مضبوط ہوتے ہیں اور آدمی نہیں فیصلہ کر پاتا، تو آپ اپنی سٹرگل جاری رکھیں۔ آپ نے کبھی یہ غور نہیں فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو کتنا شوق ہے اس بات کا کہ ہم عیسائیوں کو مسلمان کریں، یہودیوں کو مسلمان کریں، ہندوؤں کو مسلمان کریں؟ یعنی وہ اپنے پورے کے پورے مذہب کو کہ جس پر وہ پیدا ہوئے اور زندگی گزاری چھوڑ کے آپ کے دین کو اختیار کر لیں، اور ہم چند معاملات میں ذرا سے اختلاف سے گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں، اس کو اس زندگی کی آزمائش کا حصہ سمجھنا چاہیے، اور جتنا ایک آپ کے لیے ممکن ہے آپ دونوں جانب کے دلائل پر غور کریں، اور جو رائے آپ کو صحیح لگے اس کو آپ مان لیں، جو رائے آپ کو نسبتاً زیادہ مضبوط لگے اس کو اس وقت تک مانیں جب تک کہ وہ آپ کو صحیح لگتی ہے۔ اور اگر آپ بالکل ہی کنفیوزڈ ہو جائیں تو آپ اس شخص کی بات اس معاملے میں مانیں کہ جس پر آپ کو اعتماد ہے۔ یعنی کوئی عالم ہوتا ہے نا کہ جس پر آپ کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے، تو میں آپ کو ایک موٹا موٹا اصول بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو بات بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس شخص کی بات مان لیں کہ جس پر آپ کو اعتماد ہے۔ لیکن جب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کی نہیں، ان کی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے دلائل کے لحاظ سے، قرآن کے بیان کے مطابق، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ ان کی بات مانیں۔ دیکھیں، سورہ نساء میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے آیت نمبر 3 میں، وہ یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خدشہ ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو یعنی ان کی کفالت کے معاملے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو جو تمہارے لیے موزوں ہوں ان عورتوں میں سے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 3 یا 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اس سے ایک نتیجہ وہ نکالا گیا کہ جو آپ نے بیان فرمایا، اور ایک دوسرا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے ہاں تعدد ازواج کا طریقہ رائج ہے، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں ایک ساتھ رکھنے کا جو طریقہ رائج ہے، تم اس خاص مسئلے میں اس کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یعنی تمہارے سامنے اس وقت ایک پریکٹیکل پرابلم آئی ہوئی ہے کہ یتیم بچے ہیں اور ان کی مائیں ہیں، ان کا مال اب تمہارے لیے امانت ہے، تم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو
اگر تمہیں ایڈمنسٹریٹولی پرابلم آ رہی ہے تو تم یہ جو ایک طریقہ رائج ہے اس کو تم ویسے تو کرتے ہی ہو، اس مقصد کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 کی کیپ لگا دی، یعنی پہلے لوگ زیادہ کیا کرتے تھے لیکن اس میں اس 4 پر اس بات کو ختم کر دیا۔ جو لوگ دوسری بات کو مانتے ہیں کہ ایک آلریڈی ایگزسٹنگ پریکٹس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کو استعمال کرنے کے لیے سجیسٹ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں جب کسی چیز کو حرام یا ناجائز کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ ایسے نہیں ہوتا، پھر وہ واضح 2 ٹوک انداز میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شراب کے بارے میں فرمایا کہ یہ شراب اور جوا انسانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو اس کو تم چھوڑ دو، اور کیا اس بات کے جاننے کے بعد اب بھی دن تم رکو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ تو ہمارے یہاں تو لوگ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے یا نہیں ہے، یا اللہ میاں نے ایسی کہا ہے کہ نہ پیو تو اچھا نہیں ہے، صحت تمہاری خراب ہوگی۔ اس قدر شدید طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ تو یہاں تو اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ یتیموں کی کفالت کے معاملے میں اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے، دوسری مرتبہ نہیں گراؤں گا میں اس میں، اگر تم کو مشکل پیش آ رہی ہے تو تم یہ کام کر لو۔ رہی وہ روایت یعنی وہ حدیث جس کا کہ حوالہ آپ نے دیا، وہ ہمارے یہاں زیر بحث رہی ہے، مختلف لوگ اس پہ مختلف بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اپنے عجز کا اظہار کر دیتے ہیں کہ میں غور کر رہا ہوں، مجھے ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تاہم یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دین کے اللہ کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا رہتا ہوں، لوگوں کی بات سنتا ہوں، لیکن ہر بات تو ظاہر ہے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، تو میں ابھی بھی اس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو بھی جواب دیتا ہے میں اس کو دھیان سے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بات کے بیان میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے 1 سے زیادہ شادیاں ایک ساتھ کی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کہیں گے جی کہ یہ بھی تو آخر کوئی حدیثی میں تاریخ کا بیان نا۔ بعض تاریخ کے بیان وہ ہوتے ہیں کہ جو اتنے زیادہ مشہور ہوتے ہیں ایک فرد کے نہیں کئی افراد کے بارے میں کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ جملہ بولا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جملے میں الفاظ شاید یوں ہوں گے یا اس کا سیاق سباق یہ ہوگا۔ اور ایک تاریخی واقعہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض بلکہ بہت سے ایسے تھے کہ جن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ایک ہی وقت میں 1 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ تو یہ تو ایک ریالٹی ہے۔ کوئی آدمی رائٹ رکھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں پھر بھی قرآن مجید کی آیات کا یہی مطلب سمجھتا ہوں اس آیت کا، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا بیان ایسا نہیں لگتا کہ اس میں اس چیز کو آخری حد تک روک دیا گیا ہے، بلکہ اتنی بات لگتی ہے کہ ایک موجود طریقے کو ایک خاص اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنے کو کہا گیا ہے۔